کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ کہانی ہے فیصل آباد ایئرپورٹ کی، جہاں پر ایک منیر نامی لڑکا جس کی عمر 16 سال تھی کام کیا کرتا تھا۔ یہ کافی پرانی بات ہے۔ اس وقت فیصل آباد ایئرپورٹ نیا نیا بن رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف جنگلات تھے اور اسی جنگلات کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی تھے۔ غربت کا راج تھا۔ منیر دوپہر کے ٹائم کام پر جایا کرتا اور وہاں ایئرپورٹ کے کچن میں وہ کام کرتا، وہاں کے ملازمین کے لیے کھانا بناتا اور اپنے استادوں کی ہیلپ کرتا۔ اعلیٰ قسم کے کھانے بنائے جاتے، اس میں جو بچ جاتے منیر کام سے آتے ہوئے وہ واپس اپنے ساتھ لے آتا۔ منیر ایک خوبصورت اور دبلا پتلا لڑکا تھا، کام میں پھرتیلا تھا۔ گاؤں کے رہنے والے تھے، اندھیروں سے نہیں ڈرتے تھے۔ منیر جب رات کو واپس آتا تو اس کے پاس اکثر شاپر میں گوشت یا کسٹرڈ ٹائپ کی چیزیں ہوتی۔ اکثر اسے محسوس ہوتا کہ اسے پیچھے کوئی آواز دیتا ہے، کوئی نسوانی آواز، انتہائی خوبصورت آواز۔ منیر تھوڑا خوفزدہ بھی رہتا اور گھر آ کر اکثر وہ اپنی والدہ کو یہ بات بتاتا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ جنگل ہے، تم کوشش کرنا کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، اکثر یہ جین بھوت ہوتے ہیں، یہ تھپڑ بھی مار دیتے ہیں اور اس سے کبھی کبھی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی۔ منیر جب بھی وہاں سے واپسی آتا اسے یہ آواز ضرور آتی۔ ایک رات اسی طرح وہ واپس آ رہا تھا تو اسے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ جنگل تھا، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں میں جیسے دو کانٹے سے چبھے ہوں۔ اندھیرا کافی تھا، اس نے اس وقت غور نہیں کیا اور خاموشی سے اٹھ کے گھر چلا آیا۔ گھر آتے ہی اس نے دیکھا کہ یہ کسی سانپ کے ڈسنے کا نشان ہے۔ فوراً اس کے گھر والے اسے ایک سائیں کے پاس لے گئے، جس نے سانپ کا منقار رکھ کے اس کا زخم ٹھیک کیا۔ وہ اکثر وہاں سے گزرتا اور اکثر یہی آواز اسے آتی۔ ایک دن منیر کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے بالکل ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ اس نے کافی خوف محسوس کیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم کے تمام بال جیسے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھاگنا چاہ رہا تھا مگر اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں وہ وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ منیر کو وہی غیبی طاقت اٹھا کر ایئرپورٹ تک لے گئی اور جس کینٹین میں وہ کام کرتا تھا اس کینٹین میں اسے پہنچا دیا۔ جب صبح ہوئی تو منیر کو کچھ کچھ یاد تھا کہ اسے کسی غیر مرئی چیز نے اٹھایا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ اب منیر کا تھوڑا سا ڈر کم ہو گیا تھا
کیونکہ وہ غیر مرئی چیز کے لمس سے تھوڑا آشنا ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک رات جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے اپنے بالکل سامنے انتہائی خوبصورت جوان لڑکی دیکھی جو پاؤں سے لے کر سر تک سونے سے لدی ہوئی تھی، اور اس نے جو پوشاک پہنی تھی وہ انتہائی بہترین تھی۔ اس لڑکی نے منیر کو کہا، ڈرو نہیں، ہم مسلمان جن ہیں، ہمارا یہاں قبیلہ ہے اور ہم یہیں جنگلوں میں رہتے ہیں، تمہارے سوا ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اگر تم برا نہ مانو تو آج ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ وہ کافی خوبصورت تھی اور منیر ابھی چھوٹا تھا۔ منیر ڈرتے ڈرتے اس کے گھر کی طرف ہو لیا۔ چھوٹی بڑی پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوتے وہ کافی دور ایک جنگل کے اندر کچے مکان میں داخل ہوا۔ سامنے ایک بزرگ بیٹھے تھے جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس لڑکی نے منیر کو بٹھایا اور اسے چائے پیش کی۔ منیر نے دیکھا آس پاس چھوٹے بچے ہیں، کچھ سو رہے تھے اور کچھ سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بڑا حیران تھا کہ جنات کے بارے میں تو یہ سنا ہے کہ وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں، مگر یہ تو ہم جیسے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں دیتے، اب تم جب دل کرے ہمارے گھر آ جایا کرو۔ منیر خوشی خوشی واپس چل پڑا، مگر جاتے جاتے اس لڑکی نے ایک سونے کا سکہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے کہا، منیر تم مجھے اچھے لگتے ہو، یہ سکہ رکھ لو، اس سے اپنے گھر کی ضرورت پوری کر لینا۔ منیر نے یہ سارا واقعہ آ کے اپنی والدہ کو بتایا، کیونکہ وہ ایک یتیم تھا اور اس کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے۔ اس کی والدہ نے کہا کہ سکہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر باقی باتیں تمہاری جھوٹ ہے۔ آخر جنات اپنے گھر میں تمہیں کیوں لے جائیں گے؟ ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکی منیر کے پاس آ بیٹھی۔ منیر نے کہا، اماں وہ اس وقت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ منیر مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو سامنے گلاس پڑا تھا۔ منیر نے کہا، اماں گلاس کی طرف دیکھو۔ انہوں نے گلاس کی طرف دیکھا تو گلاس فوراً گر پڑا۔ تو ان کی والدہ خوفزدہ ہو گئی اور انہوں نے گاؤں میں شور مچا دیا۔ یہ سنتے ہی وہ خوبصورت لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی اور منیر بیچارے کو اس کے گھر والوں نے اٹھا کے اسی وقت کسی نہ کسی دربار پہ لے جانے کی کوششیں شروع کر دی۔ اب منیر کی زندگی ایک نئی مصیبت میں پھنس گئی۔ اسے روز صبح اٹھاتے اور کسی نہ کسی بابا جی کے پاس لے جاتے اور وہاں اس کا دم درود کراتے کہ اس پہ سایہ ہو گیا ہے، اس کو کسر ہو گئی ہے، اس کا علاج کریں۔ منیر انہیں کافی سمجھاتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھ پہ کسی کا اثر نہیں ہے۔ کچھ عرصہ تو منیر کے والدین بھی خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ایک دن منیر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ چارپائی پہ تھا تو وہ خوبصورت لڑکی منیر کو اٹھانے آ گئی۔ اس نے کہا، آؤ آج ہمارے گھر شادی ہے، میری چھوٹی بہن کی شادی ہے، تو تم بھی اس میں شرکت کرو۔ منیر نے کہا، گھر کا دروازہ اندر سے بند ہے، اگر میں یہاں سے دروازہ کھول کے گیا تو گاؤں میں ڈاکو ڈکیت آتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں کوئی چوری کر لیں گے۔ وہ لڑکی نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ہوا میں اڑا کے لے جاؤں گی۔ وہ منیر کو اپنی بازو میں اٹھا کر اپنے گھر لے آئی
منیر وہ جشن دیکھ کے حیران رہ گیا۔ ہر طرف روشنی تھی، لوگوں نے اچھی پوشاکیں پہنی تھی۔ منیر نے کہا کہ میں نے آج تک اتنا اچھا کپڑا کسی کو پہنے نہیں دیکھا جتنا اچھا کپڑا ان لوگوں نے پہنا ہوا ہے۔ کیا بزرگ، کیا بچے، کیا خواتین، سب کوئی ہنسی خوشی شادی کی خوشیوں میں مگن تھے۔ اس لڑکی نے منیر کو کہا، منیر تم میرے ساتھ ہی رہو، میں تمہیں سونا چاندی جو بولو گے دوں گی، مگر تم میرے ساتھ رہو، مجھ سے شادی کرو۔ منیر ابھی کم عمر تھا، اسے ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ وہ وہاں خوش تو تھا، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا میں یہاں سے فوراً چلا جاؤں۔ جب وہ واپس گھر پہنچا تو صبح اس نے اپنی والدہ کو تمام حال بتایا تو اس کی والدہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے وہ مذاق سمجھتی تھی، مگر اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ کسی جنات کرانے کی نظر ان کے گھر پہ پڑ چکی ہے اور ان کا یہ بچہ کسی وقت بھی کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو سکتا ہے۔ آخرکار انہوں نے ایک بہت کامل بزرگ کو تلاش کیا اور اس کے ذریعے اس لڑکی کو اس بزرگ نے قید کیا اور اس طرح منیر کی جان چھوٹی۔ منیر آج بھی اس ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہے۔ اب وہ شادی شدہ ہو چکا ہے، اس کی عمر بھی 40 سال ہو گئی ہے، مگر جب بھی وہ اس راستے سے گزرتا ہے تو اسے اب وہ مکان نظر نہیں آتا۔ یا تو ان لوگوں نے اپنا مکان بدل لیا یا آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے وہ وہاں سے نقل مکانی کر گئے۔ تو دوستو، جنات اس طرح ویران علاقوں میں بسیرا کرتے ہیں، اس لیے جب بھی ایسے علاقوں سے گزر ہو تو انسان کو چاہیے کہ آیت الکرسی کا ورد رکھے۔ تو دوستو، کیسی لگی کہانی؟ اچھی لگی تو لائک کریں، کومنٹس کریں۔ شکریہ۔